اللہ علیہ وسلم عربی زبان ہے، جنتیوں کی زبان عربی زبان، یقیناً ان کو فخر حق ہے، اس لیے یہ عرب کے لوگ یقیناً ہمارے احترام اس وجہ سے ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ انہوں نے بولے کہ حدیث شریف کو مکمل طور پر اسے چھانا پھٹکا اور ہر طریقے سے جھانچا لیا، ہر طریقے سے تنقیدی نظر سے دیکھا، کہیں کچھ اس میں لفظ نکل رہا ہے، لیکن نہ، بالآخر سب نے پھر اتفاق کر کے کیا کہا، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ قرآن پاک کے بعد اس سرزمین پر اگر کوئی کتاب صحیح ترین حدیث شریف کی ہے تو وہ صحیح بخاری شریف ہے۔ اس طرح سب نے متفقہ طور پر یہ حکم لگایا، یہ ایسا نہیں کہ دو چار نے کہہ دیا ہو، اس وقت جمہور علماء حدیث کی حافظہ قاد علیہ جو تعدیل ہے اس کے اوپر یہ حکم لگایا، یہ بہت بڑی بات ہے، خاص طور سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خلوص باللہیت کے اوپر یہ دلالت کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے لوگوں کو خواب میں بشارت دی۔ امام ابو زید مروزی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں میں خانہ کعبہ کے سامنے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں سو رہا تھا، اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی خواب میں۔ آپ ارشاد فرما رہے ہیں اے ابو زید مروزی تو کب تک شافعی کی کتاب پڑھتا رہے گا، تو میری کتاب نہیں پڑھے گا؟ میں نے عرض کیا حضرت آپ کی کتاب کون سی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جامع محمد ابن اسماعیل، محمد ابن اسماعیل کی جو جامع صحیح بخاری ہے وہ میری کتاب ہے۔ اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بشارت سنائی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ ابن بطال کے حوالے سے فتح باری میں نقل فرمایا ہے کہ امام ابو بکر رازی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اصفہان میں تھا، امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں حدیث وہاں لکھ رہا تھا۔ ایک دن میرے پاس ابو بکر ابن علی وہاں کے رئیس المفتی تھے، صدر مفتی تھے اس شہر کے، اس پورے علاقے کے، وہ بھی آئے، وہ بھی حدیث لکھتے ہیں، لیکن ہوا ایسا کہ بادشاہ نے کسی وجہ سے ناراضگی کی بنا پر ان کو جیل میں ڈال دیا۔ تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر رازی جا ابو بکر ابن علی سے کہہ دے کہ جو صحیح بخاری کے اندر دعائیں کرم ہے وہ اس کا ورد شروع کرے۔ سنیے جب یہاں کھلی بس یہ اور بھاگتے ہوئے جیل خانے گئے، جیل میں جا کر ابو امام ابو بکر ابن علی بڑے مفتی تھے، محدث تھے، ان سے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خواب میں یہ بشارت سنائی ہے کہ صحیح بخاری کے اندر جو دعائیں کرم ہے تو اس کا ورد کرو۔ دعائیں کرم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، تم اس کا ورد کرو۔ جب انہوں نے اس کا ورد کیا بس کچھ ہی دن میں ان کو جیل سے رہائی مل گئی۔ تو میں بھی خاص طور سے آپ لوگوں سے عرض کرتا ہوں اس واقعے کو سنا کر، اس سے جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری کے بارے میں کیا بہت سے بزرگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بشارت سنائی، وہی آج کل کے حالات کے اعتبار سے بھی ہمیں ایک سبق ملا کہ خاص طور سے ہم لوگ آج سے جو حالات ہمارے ملک کا ہر جگہ کے حالات، ہم لوگ یہ قسم کے کرب میں، مصیبت میں، پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں اور ہر وقت ایک ڈر بھی ہوتی ہے، تو ایسے موقع پر خاص طور سے دعائیں کرم کا ورد کریں۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، یہ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ خاص طور سے وہ دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقبول ہیں، ان دعاؤں کا بھی سب سے اہم چیز ہے۔ ہم لوگ بعض دفعہ یہ غلطی کر جاتے ہیں، قرآن میں بھی آئے کہ دعائیں اسی طریقے سے کیا حدیثوں میں بھی جو دعائیں ہوتی ہیں ان میں ہم صلاح بدل دیتے ہیں، جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو انا کنا من الظالمین پڑھ دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اس سے علماء کرام نے منع فرمایا ہے جیسے جس طرح سے دعائیں آئی ہیں ان کو اسی طریقے سے پڑھنا ہے، چاہے مجمع کے سامنے ہو تو اس موقع پہ دعا کر رہے ہیں، مجمع آمین کہہ رہا ہے، اس دعا میں پورا مجمع شریک ہے، اس لیے ہمیں صیغہ بھی نہیں بدلنا ہے کہ واحد کا صیغہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مقبول ہے تو میں وہاں پر کیا جمع کا صیغہ پڑھوں؟ نہیں، آپ نے وہ روایت پڑھی ہے کتاب الوضو کے اخیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا سکھائی کہ جب تم سونے لگو سوتے وقت یہ دعا پڑھو، اس میں دعا کا لفظ میں آیا ہے آمنت بکتابک الذی انزلت علی نبیک، یہ کیا ہے کہ میں ایمان لایا اس کتاب پر جو اللہ آپ نے نازل فرمایا، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کا جو آغاز ہوا ہے شروع سے آگے بڑی تفصیل سے بات بتائی گئی، خاص طور سے اس صحیح بخاری شریف میں جہاں صحیح حدیثوں کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل طور پر مجموعہ تیار کیا، وہی ایک بڑی اہم بات ہے کہ ہر حدیث شریف سے پہلے عام طور پر انہوں نے ترجمہ باب قائم کیا، عنوان لگایا ہے۔ عنوان کیا لگایا؟ ترجمہ باب کیا قائم کیا؟ اس حدیث شریف سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے اس کا وہ ثابت ہے، 16 سال میں انہوں نے اس کو ثابت کیا ہے اور اس طریقے سے مجموعہ تیار کیا ہے۔ اس لیے ان کا ترجمہ باب اور ان کا عنوان بہت اہم ہے، ایک سے ربط ہے، اور یہی اس کتاب کی یہ بھی ایک بڑی اہم خوبی ہے جسے ہمیں شروع سال سے آخر سال تک یہ ہم نے سمجھایا بتایا کہ ایک دوسرے سے ربط کو سمجھو کہ اس بات سے کیا ربط ہے، کتاب سے کیا ربط ہے، حدیث سے کیا ربط ہے۔ تو میں بالکل مختصر انداز میں کہتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کا آغاز فرمایا موضوع وحی سے، وحی کہ وحی سے، یعنی پہلے فرما دیا کہ ہم نے جو کچھ بھی صرف بات کی ہے وحی سے بات کی ہے۔ وحی کا تعلق بس سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں جہاں ہماری اور آپ کی سارے انسانوں کی عقل ختم ہو جاتی ہے وہاں سے وحی کی شروعات ہوگی، یہ سمجھے، بس میں نے اپنی زبان کو سمجھانے کے لیے وحی اس کو سمجھ لیجیے۔ میں نے پہلے کہہ دیا عقل وقت میں کوئی دخل نہیں، وحی اور وحی کی دو قسم، وحی مطلوب، وحی غیر مطلوب۔ وحی جو تلاوت کی جاتی ہے قرآن کریم ہے، وحی غیر مطلوب یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرا کہ ہم نے انہی بیانوں سے مکمل طور پر یہ اس کتاب کا مجموعہ تیار کیا ہے۔ میرا کہ انہوں نے باب الوحی میں یہ مقدمہ کے طور پر باب قائم فرما کر تدبیر قائم فرما کر ہمیں اور آپ کو بتلایا۔ اس کے بعد جب شروع فرمایا کتاب الایمان کہ سب سے پہلے ایمان کا آغاز کیوں، اس سے جب انسان دنیا میں آتا ہے سب سے پہلے اس کے کان میں جو آزاد دی جاتی ہے وہ ایمان ہی تو ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ، جو آزان کے کلمات، تکبیر کے کلمات جو کان کو کہے جاتے ہیں۔ تو انسان کا آغاز بھی دنیا میں ہوتا ہے کس سے؟ ایمان سے۔ اسی طریقے سے انسان کا آغاز، یہ جہاں آغاز ہوتا ہے اسی طریقے سے انسان کا جو ختم، انسان جو مرتا ہے، مرتے وقت بھی کس پر وہ مرے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ مرے۔ اس لیے امام بخاری نے کتاب الایمان کے بعد اب جتنے بھی عبادات اور اخلاق، معاملات، معاشرت کہ آپ کو ان تمام چیزوں کو اختیار کرنا ہے، جب آپ ان تمام چیزوں کو اختیار کریں گے تو آپ کا ایمان محفوظ رہے گا اور پھر آپ کا خاتمہ کس پر ہونا ہے؟ توحید پر خاتمہ ہونا ہے۔ اس لیے امام بخاری نے کتاب التوحید آخر میں یہ بات قائم فرمایا، کتاب الرد علی الجہمیہ والتوحید اور توحید۔ میں نے اس کتاب کے شروع میں ساری باتیں آپ کو میں نے بتائی تھی، اس کتاب پر لا کر ختم کیا، اس سے اشارہ دیا کہ انسان کی زندگی کا آغاز بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہے اور انسان کی زندگی کا اختتام بھی ختم بھی کس پر ہے؟ لا الہ الا اللہ پر ہے۔ یہ بیان امام بخاری نے ہم سبوں کو تعلیم دی۔ امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ 6 لاکھ حدیثیں ان کے پاس بھی محفوظ ہیں، یہ بھی بہت بڑے محدث ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قریب الزمانہ ہے، ان کا اتنا روز پڑتا تھا ان کے شاگردوں کے اوپر کہ ان کے شاگرد نظر اٹھاتے ان کو دیکھتے بھی نہیں تھے، ہمیشہ نظریں نیچے رکھا کرتے تھے۔ ان کا آخری وقت ہے، نشہ کے عالم میں ہے، اس موقع پر سارے شاگرد جمع ہیں، ان کو ہمت بھی نہیں ہو رہی کہ وہی آج پہلے کہ حضرت والا آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں، تو روز سے ان کو ہمت نہیں ہو رہی۔ تو اب شاگردوں نے آپس میں یہ کیا کہ حضرت ہی کی سند سے، امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے جو حدیث منقول تھی، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ یا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس روایت کو حضرت کی سند سے ہی ہر ایک شاگرد نے علیحدہ کر کے اس حدیث شریف کو پڑھنا شروع کیا۔ جیسے پڑھنا شروع کیا تو اخیر میں حضرت امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان عالم نزاع میں یہ اپنی سند سے جو انہی کے سند سے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ والی جو روایت منقول تھی انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ جیسے لا الہ الا اللہ تک پہنچے بس اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ دیکھو اللہ نے کس طریقے سے ان کو قبولیت عطا فرمائی۔ اس لیے یہاں پر بہت بڑا ایک نقطہ یہ بھی بیان فرماتے ہیں ہمارے علماء کہ جن کا صحیح بخاری شریف سے خاص ربط رہتا ہے، چاہے وہ جس طریقے سے بھی ہو، پڑھنے کے اعتبار سے، پڑھانے کے اعتبار سے یا مطالعے کے اعتبار سے، تو اس کا خاتمہ بھی انشاءاللہ اس پر ہوتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ ہوتا ہے۔ تو اس کتاب کی ایک بڑی خصوصیت یہ بھی ہے، اس لیے ہم سب کو خاص طور سے اس کتاب سے ربط رکھنا چاہیے۔ اور میں اس بات کو خاص طور سے یاد کروں گا اپنے عزیز طلبہ سے کہ دیکھیے ہر ایک کے لیے تو حدیث شریف کا پڑھانا بہت مشکل ہے، لیکن ہر ایک کے لیے حدیث شریف کا مطالعہ بہت آسان ہے۔
اس لیے میں عرض کروں گا جہاں قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کریں کم از کم ایک صفحہ حدیث شریف کی، چاہے کوئی بھی کتاب ہو، چاہے صحیح بخاری ہو، صحیح مسلم ہو، سیاست ہو، چاہے مشکات شریف کی، کوئی بھی روزانہ ایک صفحہ ضرور کم از کم کرائیں، عبادت کے ساتھ ہی اس کو پڑھ لیں، چاہے اس کا ترجمہ نہ دیکھ سکے نہ سکے لیکن اس کی تلاوت کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ محدثین کی جماعت میں انشاءاللہ حشر فرمائے گا۔ یہ ہمارے حضرت شیخ نصیر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن سے میں نے بخاری شریف پڑھی، حضرت نے خاص طور سے یہ بات بیان فرمائی تھی، اس لیے میں نے حضرت کی بات آپ حضرات کے سامنے نقل کی ہے، اس لیے ہم سب کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ میں نے عرض کیا تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کا آغاز باب وضو الحدیث کیا اور سب سے پہلی جو حدیث شریف لائے انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار مدار نیت ہوتا ہے۔ ہمارا جمع ہونا، پڑھنا پڑھانا اس کو کنٹرول کس نیت سے ہے؟ اللہ کی رضا مقصود ہو، نام نمود ریاکاری شہرت مقصود نہ ہو، خاص طور سے ہمیں اس کو محفوظ رکھنا ہے، یہ نہیں کہ ہمیں مولوی کہا جائے، محدث کہا جائے، کچھ اور کہا جائے، نہیں، اپنی نیتوں کی مکمل اصلاح ہو، نیتوں کی ہماری تصحیح ہو۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سید الاحرار مولانا حبیب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ تھے جب وہ ہندوستان تقسیم سے پہلے کی بات ہے کہ مکمل طور پر آزادی کی مجد پیش تھے مولانا حبیب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو مولانا شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی کچھ ذرا سے لگتی تھی اور ذرا کچھ چھٹی باتیں وہ کچھ تو کرتے تھے، چوٹ مارا کرتے تھے۔ حضرت شیخ نے آپ کی اس بات کو لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ چونکہ وہ مکمل طور پر سیاسی آدمی تھے، سیاسی کاموں میں لگے ہوئے اللہ کی کلمے کو مدد کر رہے تھے، وہ سوچ رہے تھے میں بھی کا بڑا کام کر رہا ہوں، یہ مدرسے والے کیا کر رہے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ رسول آخر کیا کر رہے ہیں، مذاق بھی بنایا کرتے تھے بعض دفعہ۔ تو حضرت نے فرمایا حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ان تک میری بات پہنچا دیں کہ مدرسے میں ہی رہے پڑھے اور اسی کے بارے میں ایسی باتیں کہہ رہے ہیں، مدرسے میں ان کے لیے داخل ہونا بھی حرام ہے، مدرسے کو آگے بھی نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رسول پڑھانے والوں کی آپ اس طریقے سے توہین کر رہے ہیں۔ حضرت نے بڑی ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ پھر حضرت کے سامنے جو مولانا حبیب الرحمان صاحب ہوئے کہنے لگے دیکھ میں تجھ سے ذرا بھی عقیدت مند نہیں، حضرت شیخ الحدیث سے فرمانے لگے یعنی کہنے لگے میں ذرا بھی عقیدت مند نہیں ہوں، ایک بات مجھے بتا کہ آخر یہ تصوف کیا بلا ہے، مجھے تصوف بتا۔ اور حضرت نے فرمایا ابھی سن لے ایک ہفتے کے بعد مجھے بتلانا، کیوں؟ اس لیے کہ میں بہت سے اعتراضات تصوف کے اوپر میں بہت کروں گا، تو ایک ہفتے کے بعد مجھے بتلانا کہ ابھی میں بتلاتا ہوں کیا تصوف ہے۔ سن لیجیے بس ایک ہی جملے میں، تصوف کا آغاز جو ہوتا ہے انما الاعمال بالنیات سے، تصحیح ہوتی ہے، سب سے پہلے نیت ہماری کیا ہو، درست ہو، یہ تصوف کا آغاز۔ اور تصوف کا اختتام جو ہوتا ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تم اللہ کی باتیں کس طرح سے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ لہٰذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو بات قائم فرمایا وَمَا اللَّهُ مَوَازِنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِیامَہ، تو ہمیں اس کو اپنے